ایک دوست نے ایک خط یہاں لایا پچھلے روز قلعہ کونے کا سنباغ میں جلسہ برائے یوم حسین علیہ السلام کے موقع پر جناب تاج الدین حیدری صاحب نے قرآن شریف سر پر اٹھا کر کہا تھا کہ علامہ موسوی صاحب کی جعفریہ کے قائد ہیں، اور ساتھ ہی حلفاً کہا تھا کہ موسوی صاحب کو قائد ملت بھی آپ ہی نے منتخب فرمایا تھا۔ آپ براہ کرام صحیح صورتحال کو واضح فرمائیں تاکہ ہم بھی اس ذہنی الجھن سے دور ہو سکے۔ میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، میری یہ عادت نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے متعلق کہوں کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف اپنی صفائی دے سکتا ہوں کہ میں اس خط کے لکھنے والے سے عرض کروں گا کہ اس تحریک کا بانی آپ سب کو معلوم ہے، قائد محبوب مرحوم حضرت علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ، جنہوں نے بکر کنونشن میں اس تحریک کی بنیاد ڈالی۔ یہ سب مانتے یا نہیں مانتے؟ اسی مرحوم کے زمانے میں اس تحریک کا ایک آئین بنایا گیا، اور اسی آئین میں سربراہ تحریک کا انتخاب کرنے کا طرز و طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس امام باڑے کا آپ کا جو انجمن ہے، میں آپ کے اس انجمن پر پرچنار میں بیٹھ کر یا آپ کا ایک لڑکا بھی اپنے ساتھ ملاؤں اور انجمن بناؤں، میں کہوں کہ یہاں کے انجمن یہ ہم اس انجمن والے ہیں، آیا یہ صحیح ہے؟ آپ مجھے جواب دو۔ تو اس تحریک کے لیے سربراہ جو بھی آئے گا اس آئین کے دروازے سے آئے گا، وہ مثلا میں نہیں کہتا، میں جو بھی ہوں اس تحریک کے بنے ہوئے آئین پر جو آئے گا وہ صحیح ہوگا۔ ہم اور حامد علی شاہ صاحب کے مقام میں کسی قسم کا ہم حرف نہیں رکھتے، اس کے تقدس، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ راستہ جس راستے سے وہ آیا ہے، اخلاق کے لحاظ سے موجودہ دور میں جو تنظیمی ہے ان تنظیموں کے لحاظ سے وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس طرح اس آئین میں تعین کیا گیا ہے کہ مجلس عاملہ اور مرکزی کونسل بیٹھ کر متفقہ طور پر کسی کو منتخب کر لے۔ اب اس کے بعد مرضی آپ کا، اور اس کے علاوہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابھی ان باتوں سے ان کا چھیڑنا، چونکہ مثلا میں بھی کہوں، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میں صحیح ہوں اور آغا صاحب بھی کہتا کہ وہ صحیح ہے، پاس یہ کہ کس طرح ہوا کون ہے ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی دو دڑی پیدا ہو گئے۔ اب آپ سے میں یہی چھوڑ دیجیے ان بیچاروں کو جو کہتے ہیں جی تنظیم نہیں ہے، فلاں نے کیا کچھ کیا کیا نہیں کیا، انہیں حالات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جانتے، کچھ تو ایسے ہیں جن کو دھوکہ دیا جاتا ہے، کچھ دیدہ و دانستہ ان مجبور ہیں، فی قلوبہم مرض، اس کی وجہ سے وہ دھوکہ دیتے ہیں اور سادہ لوگوں کے ذہن پہ ایک بات لاتے ہیں۔ لیکن ان سے یہ پوچھئے کہ آج تک پاکستان کے کسی ایک کونے میں اگر کوئی مسئلہ پیش آیا تو وہ تنظیم ہی کے ذریعہ حل ہوا۔ وہ کون سی تنظیم تھی جس کے ذریعہ حل ہوا؟ تشیع کے حقوق کا تحفظ ہوا۔ بہت لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تشیع کے حقوق کا تحفظ ہوا، تشیع کے خلاف ہونے والی سازشوں کو پاؤں تلے روندا گیا۔ وہ کون سی تنظیم تھی جس نے یہ کام کیا؟ یہ قومی پلیٹ فارم ہے، یہ ملی پلیٹ فارم ہے، یہ قومی دھارا ہے۔ اس دھارے کے اندر رہنے میں قوم اس کی بھی بہتری ہے اور قوم کی بھی بہتری ہے۔ جو لوگ اس دھارے سے جدا ہوئے مجھے نہیں پتا، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ میں کوئی زیادہ پریشان نہیں ہوں، میں کسی مشکل میں نہیں ہوں کہ ہر بات کو زیر باس لاتا پھروں۔
بہت سے ہوئے. میں اب کی بات نہیں کرتا, میں تو بہت سے کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں ٹکڑیوں میں اور گروہوں میں بٹ کے جدا ہوتے ہیں, وہاں کھڑے ہو کر پھر میرے ساتھ اتحاد کی بات کرتے ہیں. یہ کیسا تضاد ہے؟ جدا خود ہوئے اور مجھے اتحاد کی دعوت دیتے ہو. تو کچھ تنظیمیں تھی, کچھ گروہ تھے, جدا ہوئے تھے, ہوئے جدا. انہوں نے کہا جی وہ ان کے ساتھ اتحاد, وہ بھی نعرہ لگتا رہا ان کے ساتھ اتحاد ہونا چاہیے. میں نے کہا میں نے تو کسی کو جدا نہیں کیا, نہ کسی کو ہم نے جدا کیا, نہ کسی کے سامنے روڑے اٹکائے, نہ کسی کے سامنے رکاوٹیں کھڑے کی, کسی کو موضوع بحث ہی نہیں لاتا. مجھے اپنے اوپر اتنی قدرت ہے کہ میں اگر چاہوں تو صفحہ ذہن سے محو کر دیتا ہوں, میرے ذہن سے وہ محو ہو چکے. میں مجبور نہیں ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ وحدت و اتحاد کا عمل بھی کسی مجبوری اور کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے. میرا مشن ہے, میری ذمہ داری ہے, میرا فریضہ ہے جس کو میں ادا کر رہا ہوں. میں کسی حوالے سے پریشانی میں اور مشکل میں نہیں ہوں, اس لیے کہ میں حالات کو جانتا ہوں. پریشان وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں حالات معلوم نہیں ہیں. بند کمرے میں اگر اندھیرا ہو جائے تو جس کو دروازے کا پتہ نہیں ہوگا وہ ٹامک ٹوئیاں کھائے گا وہاں. اسی لیے بغیر انفارمیشن اور بغیر معلومات کوئی شخص رہنمائی نہیں کر سکتا.